السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام، نبی، رسول، پیغمبر کو جیڑی چیز دا حکم دیتے وہی رزق حلال۔ اللہ نے انبیاء کرام کو حکمن فرمائے کہ تسا رزق حلال دا اہتمام کرو، اور یہ آیات وچ اللہ نے دو چیزیں دا ذکر کیتے۔ پہلی چیز رزق حلال، دوجی چیز اللہ دی عبادت، وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیکی والا کوئی کم۔ حالانکہ عبادت بہت بڑی چیز ہے، عبادت دے ذریعے اللہ اپنے بندے کو جنت دا داخلہ عطا کرے سی، لیکن اس آیت وچ اللہ پاک نے پہلے رزق حلال دا ذکر فرمائے، بعد وچ اللہ نے عبادت دا ذکر اور تذکرہ فرمائے۔ مطلب کیا ہے؟ عبادت بعد وچ، نماز بعد وچ، روزہ بعد وچ، زکوٰۃ بعد وچ، صدقہ بعد وچ، خیرات، قربانی، حج بیت اللہ، کہیں کو راستہ دیونا، نلکا لواونا، مسکرا کے لونا، یعنی نیکی والا کوئی بھی کام ہے وہ سارے نیکی والے کام بعد وچ، رزق حلال پہلے۔ رزق حلال ہے تو نماز قابل قبول، رزق حلال ہے تو روزہ قابل قبول، رزق حلال ہے تو زکوٰۃ قابل قبول، رزق حلال ہے تو راستہ دیوان قابل قبول ہے، رزق حلال ہے تو ہر ایک چھوٹی تو چھوٹی عبادت، وڈی تو وڈی عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر رزق حلال نہیں تو عبادت دا کوئی فائدہ نہیں۔ ہی واسطے اللہ نے انبیاء کرام کو حکم دیتے، قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمائے دے اے انبیاء کرام دی جماعت، اے نبی دی جماعت، اے رسول دی جماعت، اے پیغمبر دی جماعت، جس وقت بھی کھاؤ، صبح کھاؤ، شام کھاؤ، ظہر کھاؤ، عصر کھاؤ، مغرب دے وقت کھاؤ، عشاء دے وقت کھاؤ، رات دی تاریکی دے اندر کھاؤ، دین دے اجالے دے اندر کھاؤ، جس وقت بھی کھادا کرو بہتر کھادا کرو، پاکیزہ کھادا کرو، طیب کھادا کرو، رزق حلال کھادا کرو، وَعْمَلُوا صَالِحًا، وَالْتُسَا اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہ گئے کرو۔ پہلے عبادت، پہلے رزق حلال، بعد عبادت۔ رزق حلال بڑی اہم چیز ہے، رزق حلال دا اہتمام کیتا کرو۔ مسند احمد دے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ دے پاک نبی، نبیہ دے امام، رسولہ دے امام، خاتم النبیین پیغمبر، نبی کریم، رحمت دو عالم، سرکار دو عالم، در یتیم پیغمبر نبی علیہ السلام، رات دے وقت اپنے گھر دے اندر داخل دین، آپ حجرہ عائشہ دے اندر گئن، نبی علیہ السلام نے ڈٹھے کہ بسترے دے اندے ایک دانا کھجور دا لاتا ہویا ہے۔ آپ اپنے بسترے دے اندے گئے ایک دانا کھجور دا، نبی علیہ السلام نے ایک دانا کھجور دا چاہتے، فَأَقَلْتُهَا، آپ نے وہ کھجور دے دانے کو پکڑے چاہتے، فَأَخَذْتُهَا، آپ نے وہ کھجور دے دانے کو کھا چھوڑے۔ نبی علیہ السلام نے
اپنا بسترہ چھنڈ کے بسترہ جھاڑے بسترہ چھنڈکن دے بعد نبی علیہ السلام آرام کرن دی خاطر اپنے بسترے دے اتے لیٹ گئن اما جان سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینی ہے میں اللہ دے نبی دے کٹھے موجود ہم رات دا وقت گزر گئے چند پہر گزران دے بعد کچھ لحظہ گزران دے بعد میں بیدار تھیاں میری آنکھوں کھلی ہے میں کروٹ تبدیل کی دی ہے میں دے دیا اللہ دے پاک نبیان دے امام حالی تک ندر نہیں آپ بے چینن آپ بے قرارن آپ کو ندر نہیں پیاندی سکون نہیں پیا ملدا راحت نہیں پی ملدی اللہ دے پاک نبی بے چین اور بے قرارن نبی علیہ السلام کے ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کی دے سوال کرن کے پہلے حضرت عائشہ دیئے میں دوبارہ لیٹ گئی ہاں میں کو نیندر آ گئی وقت کچھ لادہ گزرن دے بعد میں دے دیا اللہ دے نبی بے چینن بے قرارن کہیں ویلے سجا پاسا کہیں ویلے کھپا پاسا کہیں ویلے سجی کروٹ کہیں ویلے کھپی کروٹ اللہ دے نبی بے چینن حضرت عائشہ دیئے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھے میں سوال کی دے اللہ دے نبی وجہ کے تو کو نیدر نہیں پیندی تو ساں بے چین ہو بے قرار ہو تو سکون ختم تھی گئے آپ نے فرمایا میری پیاری عائشہ میں اپنے بسترے دے قریب آیا میں نٹھے میرے بسترے دے اتے ایک دانا کھجور ڈالاتا ہویا ہے فَأَقَلْتُهَا فَأَخَذْتُهَا میں کو پکڑ کے چاہتے جا کے کھا چھوڑے وہ دانا کھجور دا جڑے ٹیم دا میرے جسم دے اندر گئے میرے پیٹ دے اندر گئے ہوں ٹیم کی گھن کے حالی تک میں اللہ دا نبی بے چینا بے قرارا حالی تک میں کو نیدر نہیں پیندی میں بے چینا بے قرارا نبی علیہ السلام کی حضرت عائشہ نے سوال کی دے اللہ دے نبی تساں بے چین کیوں ہو تساں بے قرار کیوں ہو اگر کھجور دا دانا کھا کی دے کوئی حرج نہیں تو کو کوئی تکلیف تا نہیں دیں کھجور دے دانے دی وجہ کہ توڑا پیٹ خراب تا نہیں توڑی طبیعت دا مسئلہ تا نہیں آپ نے فرمایا نہیں میری پیاری عائشہ میری طبیعت ٹھیک ہے میں جیڑے ٹائم دا کھجور دا دانا کھا دیں میں کو نیدر نہیں پیندی میں بے چینا کیوں آپ بے چین کیوں ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری عائشہ اگر ایو دانا کھجور دا جیڑا دانا میں جا کے کھا گیا اے دانا کھجور دا اگر میرے واسطے میرے اہل و عیال واسطے ہے میری فیملی واسطے میرے بیٹی تے میرے گھر آنے واسطے ہے یہ اگر میرے خاندان واسطے تا ٹھیک ہے لا حرجا کوئی حرج نہیں اگر میں یہ دانا کھجور دا کھا گیا کوئی بات نہیں اے میری پیاری عائشہ اگر ایو دانا کھجور دا جیڑا دانا میں اللہ دا نبی کھا گیا یہ دانا کھجور دا میرے واسطے نہیں میرے اہل و عیال واسطے نہیں میرے گھر آنے واسطے نہیں اگر ایو دانا کھجور دا صدقے دا مالے میں اللہ دا نبی اللہ دے ہاں مجرمہ اللہ پاک نے میرے کے ہی کھجور دے دانے دے بارے سوال کرنے کیونکہ صدقہ اللہ پاک نے محمد اور آل محمد دے اللہ نے حرام کر دیتے یہ وجہ میں کو نیدر نہیں پیندی باقی بیا تا کوئی مسئلہ نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا اگر اے دانا کھجور دے میں اللہ دے ہاں مجرم اللہ نے میرے کے پوچھنے کیونکہ صدقہ محمد اور آل محمد دے اللہ پاک نے حرام کر دیتے میرے بھائیوں ذرا اپنے اتے توجہ کر ساڈا کھاونا حرام دا پیونا حرام دا لباس حرام دا کاروبار حرام دا تجارت حرام دی لین دین حرام دا کاشت کاری حرام دی ساڈے گھر جڑا کھانا پکدا ہے کھانا حرام دا جڑا سا لقمہ چا کے کھندے ساڈا لقمہ حرام دا جڑا لقمہ سا اپنی اولاد کو کھویندے اے لقمہ بھی حرام دا یا وجہ
یہ وجہ ہے جنہی وجہ کہ اللہ پاک نے ساری کوئی عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں کی دیوینی، کیونکہ ایسا حرام زیادہ کھندے ہیں۔ رزق حلال دا اہتمام کرنا چاہیے، رزق حلال ضروری ہے، رزق حلال دا اہتمام کیتا کرو۔ نیوے ریٹھا پیسے دے ہوتے نوٹے دے ہوتے لکھیا کھڑا ہوں دے حلال این عبادت ہے، مطلب یہ ہے کہ حلال بھی عبادت ہے، جویں نماز روزہ زکوٰۃ صدقہ خیرات عبادت ہے، ایویں حلال بھی عبادت ہے۔ رزق حلال دا اہتمام کیتا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، آکے ادن اللہ دے نبی میرے واسطے دعا کرو اللہ میں کو مستجاب الدعوات بناوے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کرن کے پہلے حضرت سعد کے وعدہ کی دے، آپ نے فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ آج دے بعد رزق حلال دا اہتمام کر، اللہ تیری عبادت اور تیری دعا کو اللہ قبول کرے سی، تیری دعا اللہ دے ہاں رد نہیں تھی منی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دا اہتمام کیتے۔ کئی ایسے مواقع موجود ہیں، وقت مختصر رہے، میں تمہارے سامنے دساں کہ کیڑے کیڑے موقع دے ہوتے حضرت سعد دی دعا اللہ نے قبول فرمائیے۔ آج ساری دعا قبول نہیں تھی دی، اسا بیت اللہ میں داخل تھے کھڑے ہوندے، حجر اسود دے قریب گئے کھڑے ہوندے، صفا مروہ دی دوڑ لینے ہوئے، ہر نماز دے بعد اسا دعاواں کریں دے ہیں۔ پہلے بھائیو یہ وجہ ہے کہ اسا رزق حلال نہیں سے کھندے، اسا رزق حلال دے قریب نہیں سے ویندے۔ حدیث موجود ہے نبی پاک نے فرمایا جنہ کھامنا حرام دا، لباس حرام دا، جنہ پیمنا حرام دا، ان دی عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں کی دی وین سکتی، ان دی عبادت ان دے منہ دے ہوتے ماری میں دیئے۔ حلال عبادت واسطے مین چیزے اگر تسا اپنی عبادت اللہ دے ہاں قبول کروانا چاہتے ہوئے بل تو اکور اس کے حلال دا اہتمام کرنا پوسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا ہے کھجور چاہ کے اپنے منہ وچ پیندے، نبی علیہ السلام اپنے نواسے حضرت حسن پاک دے قریب گئے، آپ نے اپنی شہادت علی انگلی اُدھے منہ وچ داخل کی دیئے، آپ نے کھجور دا دانا پارو کجے، نالی نبی پاک نے فرمائے کہ صدقہ اللہ پاک نے محمد اور آل محمد دے ہوتے حرام کیتا ہویا ہے، اے ساڑے ہوتے حرام ہے، جنہاں تے کو پہچان تے حرام دی، میں کو پہچان تے حرام دی، بل اللہ آپ پہ آپ توڑے سارے مسائل اللہ حل کر دے سی۔ اللہ کنے دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ میں مشکور ہاں محترم جناب کاری خضر صاحب دا اور انہیں ہی شافع صاحب دا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔